رلا کے شہ کربلا کمار ضیا، رلا کے شہ کربلا کمار ضیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ لوگوں کا پروگرام شہدائے کربلا کے رجز میں، جہاں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں امام حسین کے شہداؤں کے رجز کے اعتبار سے، کہ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان لٹاتے وقت کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچا، مگر اگر کچھ تھا ذہن میں تو بس یہ کہ وقت کی حجت کی دفاع کی جا سکے۔ ان کا کردار کیسا تھا، وہ دشمنوں سے جب مخاطب ہوتے تھے تو کس لہجے میں ہوتے تھے، اگر ہم بھی ان چیزوں پر غور و فکر کرتے رہیں گے تو پھر وہ کہا جاتا ہے یو آر واٹ یو ریڈ، تو جس چیز کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں اس کی طرح بننے لگتے ہیں۔ بس اسی مقصد کے ساتھ لے کر آئے ہیں ہم اس پروگرام کو، اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی بنی ہوئی ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواہر، گفتگو ہماری الحمدللہ کافی حد تک یوں کہہ لیں کہ شاید آدھے سفر تک پہنچ چکی ہے، اور ہم نے بہت سارے گراں قدر اصحاب امام حسین کا تذکرہ کیا ابھی تک۔ آج مگر جن کا تذکرہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کریں، وہ اپنے آپ میں جو ان کا نام ہے وہ ان کی نسبت بھی ہے امام حسین علیہ السلام سے، کہ اگر ان کا نام حبیب ہے تو وہ یقیناً ایسے حبیب ہیں امام حسین کے کہ جن کی مثال کوئی اور نہیں ملتا۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اس محبت کو ثابت کیا، بلکہ ان کی شہادت کے بعد بھی جو مرتبہ ان کا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حبیب، وہ اپنی شہادت کے بعد بھی ہیں، امام حسین کے پہلو میں انہیں جگہ ملی۔ کیا وجہ اس کی رہی خواہر کہ اتنا بلند مرتبہ ان کا ہے، اور کسی شہید کا یہ مرتبہ نہیں ہے؟ حالانکہ ان کے کردار سے ہم واقف ہیں، وہ بہت مشہور و معروف ہستی ہیں اپنے آپ میں جناب حبیب ابن مظاہر، مگر میں یہ وجہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ شہادت کے بعد بھی جو انہیں امام کے پہلو میں جگہ ملی، اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ جو سوال آپ نے کیا ہے، یہی سوال بہت سارے عزیزوں نے علماء سے کیا تھا، اور علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہے، لیکن ان وجوہات میں سے جو ایک نمایاں وجہ ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بتا دوں کہ حبیب ابن مظاہر امیر المؤمنین کے وہ صحابی گزرے ہیں جو میثم تمار اور رشید ہجری کی طرح امیر المؤمنین کے ذریعے اسرار سے واقف تھے۔ بہت سارے راز امام علی نے ان تینوں کو بتائے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی گفتگو جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو تینوں ایک دوسرے کی موت کی پیشن گوئی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تینوں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ تمہیں کیسے شہید کیا جائے گا، تمہیں کیسے شہید کیا جائے گا، تمہیں کیسے شہید کیا جائے گا۔ یہ مکالمہ تینوں کا اس بات کا ثبوت ہے کہ امیر المؤمنین نے ان لوگوں کو اپنا رازدار بنایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ذات علی کا رازدار ہو، علی جسے اپنے اسرار سے واقف کرے، اس کی بلندی کس قدر ہوگی۔ اور یہ بلندی انہوں نے حاصل کی ہے بہت زیادہ کربلا کی سرزمین سے، اور اس سے پہلے بلند تھے، لیکن کربلا میں ان کا مقام اور بلند ہوا، اور اس کی بلندی کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ کوفے کی سرزمین سے۔ کوفے کی سرزمین پر جب جناب مسلم ابن عقیل آئے ہیں اور انہوں نے پہلا خطبہ دیا، تو پہلے خطبے کے بعد سب سے پہلے مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے کا جو وعدہ کر رہے تھے وہ عابس ابن شبیب شاکری ہیں، جو کربلا کے شہید ہیں، اور ان کا بھی رجز موجود ہے، انشاءاللہ کسی ایپیسوڈ میں تذکرہ کریں گے اگر موقع ہوا تو۔ عابس ابن شبیب شاکری نے ایک خوبصورت سی تقریر کر کے جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ چاہے زمانہ ہمارے مخالف ہو جائے ہم آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ان کی تقریر ختم ہوئی اور حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ جو عابس کا عقیدہ وہی میرا عقیدہ، جو عابس کا پیغام وہی میرا پیغام، چاہے دنیا مکر جائے لیکن اے مسلم ابن عقیل ہم نہیں مکریں گے، اور تمہارا ساتھ ہم دیتے رہیں گے، اس حد تک کہ ہماری جان امام حسین پر
قربان ہو جائے. یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے حبیب ابن مظاہر کا، جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 80 سال ان کی عمر مبارک بتائی جاتی ہے تو اس عمر میں بھی ان کا جذبہ کتنا بلند تھا کہ کہہ رہے تھے کہ چاہے دنیا کہیں چلی جائے مگر ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہوں گے. اب ہم گفتگو کریں گے اس وجہ پر کہ آخر وہ کون سی چیز تھی حبیب ابن مظاہر کے اندر جو وجہ بنی کہ آقا حسین کے پہلو میں ان کو جگہ ملی. ہم اگر کربلا کے شہداء کی طرف نظر کریں گے تو ہر ایک کی ایک نمایاں شخصیت ہے اور ہر ایک کا کردار تقریباً ایک جیسا نظر آتا ہے، ہر ایک کی قربانی ایک جیسی نظر آتی ہے، ایک جیسا جذبہ نظر آتا ہے. لیکن ایک کام ایسا ہے جو حبیب ابن مظاہر نے کیا تھا، جس کام کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ان کو یہ بلندی حاصل ہوئی تھی، اور وہ کام تھا امام حسین کی جانب لوگوں کو بلانا. اچھا، امام حسین کی جانب لوگوں کو مرعوب کرنا یا امام حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا. اور آج کے دور میں ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو حسینی بنائیں. دیکھیں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حسینی بننا ہمارا فرض ہے لیکن حسینی بنانا ہم پر قرض ہے. کیا بات! جب تک قرض ادا نہیں ہو جاتا تب تک فرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے. اور اس قرض کو حبیب ابن مظاہر نے آخری سانس تک انجام دیا ہے، آخری سانس تک اس قرض کو اتارنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو امام حسین کے پہلو میں جگہ ملی. تاریخ لکھتی ہے کہ جس وقت حبیب ابن مظاہر نے دیکھا تھا کہ لوگ حملہ کر رہے ہیں اور ایک انسان ہے جس کا نام قرہ ابن قیس ہے، وہ امام حسین کی جانب آتا ہے اور آنے کے بعد امام حسین سے کہتا ہے کہ میں عمر سعد کا پیغام لے کر آیا ہوں اور آپ کو جو ہے ان کا کہنا ماننا پڑے گا، ان کی بات کو قبول کرنا پڑے گا. تو جناب حبیب ابن مظاہر سے امام حسین نے پوچھا تھا جانتے ہو اس کو؟ انہوں نے کہا تھا ہاں جانتا ہوں، یہ قبیلہ حنظلہ سے ہے اور میری ماں کی طرف سے میرا رشتہ دار بھی لگتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں کہ یہ اس حد تک اپنے آپ کو پستی میں ڈال دے گا کہ یہ آپ کے مقابل میں ان کا ساتھ دے گا. اور اس کے بعد جب اس نے عمر سعد کا پیغام امام حسین کو دیا اور وہ جانے لگا تو اس وقت حبیب ابن مظاہر نے اسے روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ اے قرہ ابن قیس، کہاں جا رہے ہو؟ کن کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ستمگروں کی طرف، آقا حسین کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ ان کا ساتھ تم چھوڑ دو، ان کا ساتھ دو. کیا وجہ ہے ان کا ساتھ دو؟ دیکھیں وجہ کتنی خوبصورت بیان کی. ان کا ساتھ دو کہ اللہ نے اسلام کو اور ہم کو ان کی وجہ سے عزت دی ہے. ہائے کیا بات! آج جو کچھ بھی اسلام ہے اور جو کچھ بھی ہم ہیں ان کی وجہ سے. بس یہ ایک جملہ امام حسین کی طرف بلانے کے لیے قرہ ابن قیس کہتا ہے کہ فی الحال مجھے عمر سعد کو پیغام دینا ہے، امام حسین کا میں جا رہا ہوں، میں پیغام دے دوں گا اس کے بعد سوچوں گا. لیکن یہ ایک جملہ ایسا تھا جس نے قرہ ابن قیس کے دل میں گھر کر دیا تھا اور وہ سوچتا رہا کہ نہیں مجھے پلٹ کر جانا چاہیے، مجھے پلٹ کر جانا چاہیے. اور پھر جس وقت جناب حر امام حسین کی طرف پلٹ کر آنا چاہ رہے تھے، اچھا جناب حر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی جانا چاہتا ہے. اچھا اس کی نظروں سے بچ کر جناب حر جانا چاہتے تھے، لہٰذا اس سے گفتگو کرتے ہوئے جناب حر نے کہا قرہ کیا تم نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلا دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں پلایا. جناب حر کہتے ہیں تو پلا دو نا. جب یہ پانی پلانے کے لیے اپنے گھوڑے کو جاتا ہے تو جناب حر نظریں بچا کر امام حسین کی طرف آ جاتے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں اور وہ لوٹ کر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ حر تو حسین کی طرف چلے گئے تو ملال کرتا ہے، اسے رنج ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک درد ہوتا ہے کہ اے کاش ایک بار حر نے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا کہ مجھے جانا ہے تو آج میں یہاں نہیں بلکہ حسین کی جانب ہوتا، مجھے بھی ان کی طرف جانا تھا. مگر تاریخ کہتی ہے کہ یہ ملال ان کے دل میں تھا، وہ آنا چاہتے تھے، یہ محبت حبیب ابن مظاہر نے ان کے دل میں پیدا کر دی تھی، لیکن عمر سعد کے خلاف اقدام کرنے کی طاقت یہ جٹا نہیں سکے اور جس کی وجہ سے امام حسین کی جانب سے یہ شہید نہیں ہو سکے. مگر یہ حبیب ابن مظاہر کا کردار تھا کہ جاتے جاتے ہی صحیح
مگر امام حسین کے عشق کی شمع ان کے دل میں ضمیر کو جھنجھوڑا کم از کم. بے شک. اور یہی آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین کی عزاداری کے ذریعے سے لوگوں کو امام حسین کی محبت سکھائیں, لوگوں کو امام حسین کی طرف بلائیں اگر حبیب بننا چاہتے ہیں. انہیں حق دکھائیں, پھر کس طرح آنا ہے نہیں آنا ہے وہ ان کی ذمہ داری. بے شک بے شک. اور پھر اسی طرح تاریخ یہ کہتی ہے کہ اور آخری دن پر بھی لوگ آ رہے تھے اور بار بار امام حسین سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو یا تو بیعت کرنی ہے یا تو جنگ کرنی ہے. اور جب عمر سعد کی جانب سے ایک آیا تھا انسان پیغام لے کر روز عاشور کہ اب معاملہ ختم ہو گیا ہے, اب یا تو آپ کو جنگ کرنی ہوگی یا تو بیعت کرنی پڑے گی, تو امام حسین نے مولا عباس کو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے جا کر بات کر کے آؤ. جب اس نے آ کر مولا عباس سے کہا کہ عمر سعد کہتا ہے کہ یا بیعت کر لو یا جنگ کر لو, مولا عباس چاہتے تو وہاں جواب دے سکتے تھے, بے شک, مگر جانتے ہیں تاریخ کیا لکھتی ہے. میں جب یہ تاریخ پڑھ رہی تھی تو پڑھتے پڑھتے میں کچھ دیر کے لیے رک گئی اور مولا عباس کی اطاعت کو میں نے سلام کیا. خدا کی قسم ایسی اطاعت اور ایسی وفاداری نہیں ملتی. ظالم کے اس سوال پر مولا عباس جواب دے سکتے تھے, مگر ظالم سے کہتے ہیں میں اس معاملے میں امام حسین سے اپنے آقا سے بات کر کے تمہیں جواب دوں گا. جب مولا عباس امام حسین کے پاس یہ پیغام لے کر آتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں یا جنگ ہو جائے یا بیعت ہو جائے, جتنی دیر مولا عباس امام حسین کے پاس تھے, حبیب ابن مظاہر نے ایک بار پھر موقع کو غنیمت جانا کہ اب تو نہیں ہے, اب میں ان سے بات کر سکتا ہوں. اور غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے پھر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ سوچو تو صحیح کہ تمہارا انجام کتنا برا ہوگا, کہ تم کس کے مقابل میں آ کے کھڑے ہو. ایک جانب وہ جماعت ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہے, ایک جانب وہ جماعت ہے جو اولاد رسول کا خون بہانے کے لیے آمادہ ہے. اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان لوگوں کے پاس آ جاتے ہو جو عبادت گزار ہیں, راتوں کو جاگنے والے ہیں, یا ان لوگوں کے پاس جاتے ہو جو امام حسین نواسہ رسول کے قتل کے لیے آمادہ ہے. جب یہ جملے حبیب ابن مظاہر نے کہے ہیں تو پھر ظالموں میں سے ایک نے کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا حبیب یعنی تم اپنے اس جملے سے بتانا چاہ رہے ہو کہ تم عبادت گزار ہو, تم اپنی عبادت بتانا چاہ رہے ہو. جب حبیب ابن مظاہر کو یہ طنز کیا گیا, یہ طعنہ دیا گیا, تو اس وقت تاریخ کہتی ہے کہ زہیر ابن قین نے ان کے دفاع میں یہ بات کہی تھی کہ ہاں حبیب جیسا پاکیزہ نفس کوئی نہیں ہے. یہ جواب انہوں نے دیا تھا. ایک دوسرے کا کیسے دیکھیں ساتھ دے رہے تھے, ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی کس طرح سے دفاع اور حمایت کی جا رہی تھی کہ زہیر ابن قین کو غصہ آیا اور غصے میں انہوں نے کہا ہاں حبیب ایسا ہی ہے, حبیب کا نفس پاکیزہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو عبادت اس طرف ہے وہ اس طرف نہیں ہو سکتی. تو شمر اس پر یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہی صرف زبانی ہیں. حبیب ابن مظاہر نے پھر اس کو جواب دیا ہم جانتے ہیں کہ تیری عبادت صرف زبانی ہے, ہم تو اس سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں. کیا بات, تو بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, تو پہلے ہی جہنم کا حقدار ہے. یہ گفتگو تھی جناب حبیب ابن مظاہر کی جو بار بار لوگوں کو حسینی بنا رہی تھی. حتیٰ تاریخ کہتی ہے کہ یہ کیونکہ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے تو جناب حبیب ابن مظاہر, تو یہ باقاعدہ اپنے قبیلے کے پاس گئے تھے اور قبیلے سے لوگوں کو لے کر آئے تھے. 20 افراد کو انہوں نے حسینی بنایا تھا, اور 20 افراد کو قبیلہ بنی اسد کے امام حسین کی جانب لے کر آ رہے تھے, مگر راستے میں پھر وہ پورے کے پورے 20 شہید کر دیے گئے تھے, مار دیے گئے تھے کہ کسی طرح سے یہ امام حسین کی طرف نہ جا سکے. مگر حبیب کی وجہ سے 20 شہید امام حسین کی طرف اور زیادہ بڑھ گئے. یہ حبیب ابن مظاہر کا کردار تھا جو لوگوں کو حسینی بنانے والا تھا, جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ان کو یہ نمایاں بلندی حاصل ہوئی ہے. بالکل. اور پھر وہ سارے شہداء ایک طرف ہیں اور وہ ایک شہید ایک طرف ہے جس کو امام حسین خود خط لکھ کر بلائیں. جتنے بھی شہداء کربلا میں موجود تھے وہ اپنے مقدر کی وجہ سے, اپنی خود کی محنتوں کی وجہ سے, یا یوں کہہ لیں اپنی خود کی خواہش کی وجہ سے امام کے ساتھ تھے. حبیب خود اپنی خواہش کی وجہ سے بھی تھے وہاں موجود, اور امام حسین کی خواہش کی وجہ سے بھی. یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب امام حسین نے ایک بار بلا لیا تو پھر اپنے آپ سے جدا نہیں کیا. کیا بات, اسی لیے اپنے ساتھ. کیا بات ہے, کیا کہنے. خیر اگر میں رجز کے بارے میں آپ سے پوچھوں کہ جناب حبیب ابن مظاہر جو
کہیں موقع نہیں چھوڑتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی دفاع کی جائے. انہیں جب رجز خوانی کا موقع ملا ہوگا تو انہوں نے کس طریقے سے رجز پیش کیا؟ ان کی جنگ کے سلسلے سے ہم کو پہلے گفتگو کرنی پڑے گی، تب رجز پر ہم آئیں گے. کہ جب ظہر کا وقت آیا تھا اور نماز کی مہلت مانگنے کے لیے حبیب ابن مظاہر کو بھیجا گیا تھا، تو دشمن میں سے ایک انسان نے یہ کہا تھا کہ نماز پڑھو گے جبکہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہے. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ آقا حسین کے لشکر کے لیے. خیر مجھے یہاں بیچ میں بولتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، مگر مسلسل یہ باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں کہ دشمن فوج سے جو ہے لوگ اکثر امام حسین اور ان کے لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری نمازیں نہیں قبول ہیں اور تم نے جہنم کی آگ. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ خود بے وقوف تھے یا ان کے اوپر حق عیاں نہیں تھا یا یہ صرف لفاظی کر رہے تھے. یعنی عقل سے جو انسان بیلنسڈ ہوگا وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سارے معاملات وہاں پہ انعامات کے تھے. جی دنیا سے عشق کرنے والے لوگ انعام کی لالچ میں، تحفے کی لالچ میں، درہم و دینار کی لالچ میں امام حسین کو اذیت دے رہے تھے، کیونکہ وہاں انعام اس بیس پہ دیا جا رہا تھا کہ کون حسین کو سب سے زیادہ اذیت دے گا. یعنی یہ جانتے ہوئے کہ ہم حق پر نہیں ہیں اور حسین حق پر ہیں، یہ جملے اس لیے بولے جاتے تھے کہ حسین کو تکلیف انعام ملے، بس امام حسین کو درد ہو، امام حسین کو تکلیف ہو، اور جو جتنی زیادہ اذیت دے گا اسے اتنا زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ مقاتل کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کرب و بلا کی سرزمین پر آقا حسین کو تیر و تبر و شمشیر و خنجر کے علاوہ زبان کی ضربیں بھی دی گئی ہیں. زبان کے ذریعے سے بھی اذیت دی گئی ہے، جس میں ایک اذیت تو یہ ہے کہ جو حسین ابن تمیم یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو گے جبکہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہے. یہاں حبیب ابن مظاہر کو بہت غصہ آیا تھا اور غصے میں آ کر انہوں نے کہا تھا قبول نہیں ہے، نماز ہے رسول کی نماز اور تیری نماز قبول ہے. کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نماز پڑھے گا اور تیری نماز قبول ہو جائے گی؟ اے شراب خور. سبحان اللہ. جب یہ جملہ حسین ابن تمیم کو حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا تو اسے بہت غصہ آیا اور غصے میں آ کر اس نے حبیب ابن مظاہر پر حملہ کیا، مگر حبیب ابن مظاہر نے اپنی تلوار کو اٹھا کر اس کے گھوڑے کے سر پہ مار دیا. جب گھوڑے کے سر پہ لگا تو وہ زمین پر گر گیا اور زمین پر گرنے کے بعد سارے اس کے لشکر والے آ کر اسے گھیر لیتے ہیں اور بچا کر لے کر چلے جاتے ہیں. حبیب ابن مظاہر کو پہلا تو یہ غصہ تھا کہ اس نے اتنا بڑا جملہ کہا، دوسرا اس بات کا غصہ تھا کہ دشمن گر کے بھی بچ کر چلا گیا، نکل گیا. ان کے دل میں ایک غصہ تھا، لہٰذا انہوں نے غصے کے عالم میں ایک شعر پڑھا تھا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تمہاری تعداد جتنی ہے اگر اس میں سے آدھی تعداد بھی ہماری ہوتی تو تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمارے سامنے سے بھاگ کر چلا جاتا. ہماری تعداد بہت کم ہے. اور پھر اس کے بعد کہا تھا اے بدترین قوم. سبحان اللہ. یہ القابات دیے کہ اے بدترین قوم، اے حسب و نسب نہ رکھنے والے لوگ، اگر ہماری تعداد ایسی ہوتی کہ جیسی تمہاری ہے تو پھر تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا، جبکہ ہماری تعداد ایسی ہے کہ اگر ہمارے یہاں سے ایک بھی کوئی چلا جاتا ہے تو بہت بڑی کمی ہو جاتی ہے، اور تمہارے یہاں اگر ایک ساتھ کئی بھی مر جاتے ہیں تب بھی کمی لگتی نہیں ہے، تم اتنے زیادہ لوگ ہو. اور اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا رجز پڑھتے ہوئے. ان کے رجز کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ ان کا رجز تھوڑا سا بڑا ہے. اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر ہوں. سبحان اللہ. اس کے بعد کہا جو بہترین جنگجو ہے، بہترین سوار ہونے والا ہے، جو بہترین شہ سوار ہے، میں اسی تلوار کو اس طرح سے لہرا رہا ہوں جو تمہیں واصل جہنم کر دے گی. یہ جو میرے ہاتھ میں تلوار ہے یہ تمہیں واصل جہنم کر دے گی، اور تم اور ہم، تمہارا اور ہمارا کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن اور نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم وہ ہو جو وعدہ کرتے ہو اور عہد شکنی کرتے ہو، ہم وہ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اور وفا کرتے ہیں، اس کے لیے جان دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تم سے بہتر، تم سے افضل، تم سے برتر اور مصیبتوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ہی ہیں
وہ جو حق پر ہیں. دیکھیں اتنا بڑا دعویٰ کرنا بے شک کسی عام انسان کی بات نہیں ہے کہ کوئی عام انسان کہہ دے کہ ہم حق پر ہیں. یہ یقین تھا نا آقا حسین کی ذات پر کہ جدھر حسین ہے وہی حق ہے. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات حق پر نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ جس کے لیے کائنات کا رسول کہہ کر چلا گیا کہ الحق مال علی. بالکل، کہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، کہ حق وہاں مڑتا ہے جہاں علی مڑتے ہیں، علی وہاں نہیں مڑتے جہاں حق مڑتا ہے. بے شک. تو یہ وہی حدیث کی ترجمانی کر رہے تھے. بالکل. کہ جس کے لیے نبی نے کہا العلی مال حق الحق مال علی، یہ اسی کے بیٹے ہیں، لہذا جہاں یہ کھڑے ہوں گے وہاں حق ہوگا. اس لیے ہم کیا ہیں؟ حق پر ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا خدا کے سامنے ہم نے اپنے سر کو تسلیم خم کر لیا ہے اور موت ہمارے لیے شہد اور شکر کی طرح ہے. یعنی جناب قاسم کی طرح کے جملے انہوں نے کہے کہ ہمارے لیے موت کیا ہے؟ شکر اور شہد کی طرح ہے. اور تمہارے ساتھ یا تمہاری طرف آنے کے بجائے، تمہارا ساتھ دینے کے بجائے میں امام حسین پر قربان ہونا افضل سمجھتا ہوں، بہتر سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یاد رکھو میں تمہیں واصل جہنم کروں گا اور میں اس بات سے بالکل خوف نہیں کھاتا. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا تھا اور آگے بڑھا کر رجز پڑھتے ہوئے انہوں نے امام حسین کا دفاع کرتے ہوئے جنگ کی تھی. مگر چونکہ کہتے ہیں نا کہ جب ضرب لگی ان کے سر پر، ایک ضرب لگی تھی، کہتے ہیں کہ ان کے سینے میں بھی ایک تیر لگا تھا جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے تھے. اور اس کے بعد بنی تمیم نے جو ہے ان کو نیزہ بھی مارا تھا اور ان کے سر کو جدا کر دیا تھا. یہ وہ موقع تھا جب حسین ابن بنی تمیم، ابھی آپ نے سنا نا جس نے کہا تھا نماز قبول کیا تھا، ہاں، اس نے آ کر بنی تمیم کے اس شخص کو جس نے حبیب ابن مظاہر کو گرایا تھا زمین پر، اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سر حبیب ابن مظاہر کا جو تو ابھی تن سے جدا کرے گا یہ مجھے دے دے. وہ پوچھتا ہے کیوں میں تم کو دے دوں؟ کہ مجھے اس لیے دے دے تاکہ میں ان کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ کر ایک بار لشکر میں گردش کروں اور لوگ یہ دیکھ لیں کہ حبیب کی شہادت میں میرا بھی حصہ ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے بنی تمیم، میں تجھ سے انعام نہیں لوں گا، مجھے انعام نہیں چاہیے، میں سر تجھے دے دوں گا، تو ابن زیاد سے اس سر کا انعام اکیلے لینا، لیکن ایک بار مجھے گردش کرنے دے. کیوں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک بار اس سر کو لے کر گردش کرنے دے؟ اس لیے کہ جو حبیب ابن مظاہر نے اس کا جواب دیا تھا اور جیسے اس کو گھوڑے سے زمین پر گرایا تھا، اس کا جو دل میں انتقام اسے لینا تھا، اس کے دل میں جو بھڑاس تھی اسے نکالنا تھا، لہٰذا اس نے اجازت لی اور اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر کے سر کو گھوڑے سے باندھ کر اس نے یعنی کربلا کے شہداء کے اعتبار سے جو ہم سنتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا تھا، یہ ظلم فقط حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا بلکہ جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ بھی یہ ظلم بے شک گیا تھا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جناب ابوالفضل کا سر پھر پورے راستے گھوڑے کی گردن سے بندھا رہا، حبیب ابن مظاہر کا بعد میں نوکے نیزہ پہ گیا تھا، مگر اس موقع پر حسین ابن بنی تمیم نے گردش کرایا تھا اس سر کا. خیر جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ جناب حبیب ابن مظاہر کو چند اشعار میں بہت اچھے سے پیش کرتی ہیں. میں چاہتی ہوں آپ چند اشعار اس کے مناسبت سے یہاں پر ذکر کر دیں. میں 2-3 شعر جس کا جو حبیب ابن مظاہر کا رجز کو کسی نے شعر کے انداز میں لکھا ہے، 2-3 شعر، پورے اشعار تو مجھے یاد نہیں ہے اس وقت. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب وہ آئے میدان میں تو آنے کے بعد انہوں نے رجز کو کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ حسین والا ہوں مجھ کو حبیب کہتے ہیں، اسی سبب سے تو سب خوش نصیب کہتے ہیں، فقیہ کہتے ہیں کوئی نقیب کہتے ہیں، جو حق شناس ہے حق کا نقیب کہتے ہیں، میرے نصیب نے یہ دن مجھے دکھایا ہے، مدد کے واسطے شبیر نے بلایا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں مخاطب ہو کر کہ ملا جو کوفے میں مجھ کو حسین کا نامہ، میری نگاہ نے تحریر کا لیا بوسا، لکھا ہوا تھا کہ گھیرے ہیں دشت میں آدھا، پے جہاد میں گھر بار چھوڑ کر آیا، اور جب آیا تو کیا ہوا، قدم کو چوم لیا کربلا کی وادی نے، سلام بھیجا دو عالم کی شاہزادی نے، حسین والا ہوں مجھ کو حبیب کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری خوشی ہے وہی جو خوشی حسین کی ہے، میں ہوں حسین کا یہ زندگی حسین کی ہے، ہر ایک سانس میری دی ہوئی حسین کی ہے، وہ دوست کہتے ہیں دریا دلی،
حسین کی ہے. اور پھر وہ کہتے یہ وہ دوست کہتے ہیں دریا دلی حسین کی ہے. یہ جان دوست کے قدموں پہ وارنا ہے مجھے, چڑھا ہے قرض جو جہاں پر اتارنا ہے مجھے. حسین والا ہوں مجھ کو حبیب کہتے ہیں. اور اس طرح سے انہوں نے رجز کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا تھا, جس کو شاعر نے اس انداز میں لکھا. اور بہت خوبصورت یہ اشعار اس میں موجود ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو پورا اشعار آپ کی خدمت میں پیش کریں. اللہ آپ کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے خواہ, اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کے دلوں میں عقیدوں کو, حسینیت کو عام کرتی رہیں. بہت بہت شکریہ خواہ. عزیزان محترم, یہ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کا مرتبہ اور ان کا کردار کہ امام حسین علیہ السلام نے جن کو خط بھیج کر اپنی نصرت کے لیے بلایا, اور یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ اس خط کو پڑھتے ہی نہ صرف امام حسین کی خدمت میں جان نثار کرنے کو پہنچ گئے, بلکہ جان نثار ہونے کے بعد بھی امام حسین کے پہلو میں آپ کو جگہ ملی. اور مجھے بھی ایک شعر یاد آتا ہے کہ رن میں جانے تو دو شبیر کے شیدائی کو, خون آدھا کا بہے گا ابھی پانی کی طرح. اور بڑھ کے کہتا ہے حبیب ابن مظاہر کا شباب, آج پلٹوں گا زلیخا کی جوانی کی طرح. یقیناً جو محبت محمد و آل محمد میں پروان چڑھتے ہیں انہیں ضعیفی ضعیف نہیں کرتی, بلکہ محبت اور جوان کر دیا کرتی ہے. اللہ سے دعا گو ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ محبت ایسے ہی جوان رہے, اور وقت کے حسین کو اسی طریقے سے ہم بھی لبیک کہہ سکیں. آپ لوگ دیکھتے رہیے چینل ون. ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اسی پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. پھیلاتے رہیے امام حسین کے پیغام کو. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.